مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم. حضرات گرامی، یہ بھی بڑی سہولت کی بات ہے، بلکہ یوں کہیے کہ بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے کسی مقصد میں بھی ہمیں بے توفیق نہیں چھوڑا ہے. انسان دنیا میں آتا ہے، شعور کی محفلوں سے گزرتا ہے. وہ بچپن میں ہے، پیدا ہوتے اسے کوئی خبر نہیں ہے کہ کس گھر میں پیدا ہو رہا ہے، باپ کون ہے، ماں کون ہے، وہ پہچانتا نہیں ہے. اتنا نازک ہوتا ہے کہ اسے اپنی جان کی حفاظت کی بھی خبر نہیں ہوتی. اسے پالتا وہ ہے جو سب کا پالنے والا ہے. ایک وجود کے لیے دو وجود پہلے پیدا کرتا ہے کہ اس کی حفاظت کرے. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر دونوں میں سے ایک نہ ہو تو بچے کے لیے کتنی مشکلات پیدا ہوں. اگر بچہ دنیا میں آئے اور باپ نہ ہو تو اس معاشرے میں اس کی کیا حالت ہوتی ہے، یہ سب جانتے ہیں کہ یتیم ہے اور یتیمی کا داغ جو ہے وہ زندگی بھر اس کے پیچھے رہتا ہے. اس لیے قرآن مجید نے ایسے لوگوں کے لیے بار بار حکم نازل فرمائے، بار بار کہا کہ یتیموں کا خیال رکھو، کیونکہ ان کا جو سہارے جو ہم نے سب کو دیے تھے ان سے ایک چھین لیا. اس لیے کہ یہ تمہاری ذمہ داری آ گئی ہے کہ اب اگر ایک سہارا چھن گیا ہے تو کیا معاشرہ اس کا یہ سہارا پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ امتحان ہوتا ہے معاشرے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم آئے تھے اور یہ بتا دیا تھا کہ یاد رکھ لو میں یتیم ہی آیا تھا، لیکن میرے سر پر میرے دادا کا سایہ تھا اور اس نے میرے دادا نے مجھے یوں پالا تھا جیسے اپنا بچہ پالا جاتا. حالانکہ ان کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں کے باپ تھے وہ، اور ایک بیٹا چلا گیا تھا تو اس کی اولاد کو کیسے پالا ہے یہ تاریخ گواہ ہے. تو کہا کہ یہ زیادہ ذمہ داری ہو جاتی ہے، زیادہ توجہ ہو جاتی ہے، عظمتوں کا خیال زیادہ آنے لگتا ہے. ایک دن بھی نہیں، تاریخ گواہ ہے کہ ایک دن بھی آپ نظر نہیں آتے تھے تو حضرت عبدالمطلب پریشان ہو جاتے تھے. لوگ کہتے تھے کہ بڑے بیٹے بھی ہیں. حضرت عبداللہ تو چھوٹے بیٹوں میں سے، بڑے بیٹے ہیں. حارث بڑا بیٹا ہے، ابو لہب بڑا بیٹا ہے، بڑے بیٹے تھے. اولاد بھی ان کی بہت تھی، پوتے پوتیاں بھی بہت تھے، لیکن سب سے زیادہ پیار انہیں سے کیا کہ قدرت کہہ رہی تھی کہ اے دادا سب پر باپ ہیں، یہ تمہارے سہارے پہ ہم نے دیا ہے، تمہارا فرض بنا ہے، تمہیں سعادت بخشی ہے کہ اس نونہال کو تو پالے. پالنا تو ہم نے ہے ہر حال میں. تو بھی نہ ہوتا تو پھر بھی پال لیتے. دیکھ لو 8 سال کی عمر میں تو چلا جائے گا تو پھر بھی پال لیں گے. 6 سال کی عمر میں ماں بھی چلی جائے گی تو پھر بھی پال لیں گے. دیکھیے پیدا ہونے سے 55 دن پہلے باپ کا انتقال ہو گیا. 2 مہینے بعد پیدا ہوئے بات کی. 6 سال کے تھے ماں چلی گئی، 8 سال کے تھے دادا چلا گیا. سہارے یہی ہوتے ہیں انسانی زندگی کے. باپ ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے،
اور نہ ہو تو دادا جس کا خون ہے اسے خیال ہوتا ہے، باقی تو رشتہ دار ہوتے ہیں، شریکہ ہوتا ہے، وہ تو شریک دار ہوتے ہیں۔ اور عربوں کی تو لڑائیاں ہی یہی تھیں، پوری جاہلی شاعری پڑھ لیجئے، لڑائیاں چچا زادوں میں ہوئی کہ یہ چچا کا بیٹا یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، ساری کی ساری لڑائیاں ان کے اپنے اندر ہیں۔ اور آج بھی یاد رکھ لیجیے، ہمسائے اتنے نہیں لڑتے جتنے اپنے لڑتے ہیں، آج بھی یہی کیفیت، آج بھی جائیداد کا جھگڑا اپنوں کا جھگڑا ہے، آج بھی وراثتوں کا جھگڑا اپنوں کا جھگڑا ہے۔ ہمسایہ تو بڑی وراثت، غریب ہمسایہ بڑی وراثت بھی دے کے تو وہ آگے بڑھ کے مانگنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ نہیں کہتا کہ یہ مجھے دے، لیکن وہی ہے جسے خیال ہوتا ہے کہ میرا، اس وقت وہ بھول جاتا ہے کہ یہ میرا باپ تھا چلا گیا ہے، مجھے اس کا غم ہے، اسے ایک فکر ہے تو جائیداد کا ہے کہ آ جائے جائیداد۔ اور یہ قدرت کا نظام ہے، قدرت کہتی ہے کہ ہم نے یہی کا طریقہ قائم کیا ہے کہ لوگ آتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور آگے دنیا کی محفل سج جاتی ہے۔ یہی ہے، کہتے ہیں کہ پوچھا گیا تھا رب تعالیٰ سے کہ یا اللہ جب کوئی مر جائے گا گھر میں تو گھر والے کس طرح زندگی گزاریں گے، ان کی زندگی کیسے ہوگی، کیسے پریشانی آ جائے گی، تو کیسے زندگی؟ فرمایا تم دیکھو گے یہ دفن کر کے آتے ہی اپنی زندگی شروع کر دیں گے، یہ اپنی زندگی شروع کر دیں گے، کتنا بھی قرب ہو۔ اسلام نے یہی کہا نا کہ 2 دن غم کر لو بیٹھ جاؤ، اس کے بعد اپنے کام پہ چلے جاؤ، یہی اسلام نے بھی یہی ہو، اپنے کام یاد کرتے رہو، کبھی کبھی یاد کرتے رہو، اس تعلق جوڑتے رہو، لیکن مٹ کے اور سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جانے کے لیے تو صرف 2 دن دی کہ کہا کہ یہ زندگی کا کاروبار چلتا جا رہا ہے، اور یہ اسی طرح چل رہا ہے۔ بہت بڑے بڑے ایسے لوگ بھی گئے میرے دوستوں، اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، اس سے بڑا صدمہ کیا ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام پر تو ایک قیامت آ گئی تھی، آج ہم سوچیں تو کیا ہوگا؟ تاریخ پڑھیے گا، ہم تو اس کا تذکرہ نہیں کرتے، ہم تو ولادتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، وفات کا تذکرہ پڑھیے تو آدمی کوئی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا حال تھا کہ آ رہے تھے، صحابہ باہر بیٹھے تھے، اندر حالت خراب تھی تو مسجد نبی بھری ہوئی تھی صحابہ سے، اور ایک لمحے پوچھتے تھے کہ اب کیا حال ہے، اب کیفیت کیسی ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں۔ یہی کیفیت تھی، کیفیت اتنی زیادہ تھی حتیٰ کہ آخری ایام تھے، جمعرات تھی، سوموار کو آپ کا دنیا سے گئے، جمعرات کا دن تھا کہ آپ چارپائی پہ تھے، صحابہ کرام سارے بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑا مجمع تھا، دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، ایک دم خیال آیا کہ یہ لوگ بڑی محبت کرنے والے ہیں، میں چلا گیا تو یہ کہیں بہہ ہی نہ جائے، یہ کہیں خراب ہی نہ ہو جائے۔ یہ خیال آتے کہا اے تونی بے کتابی، جاؤ ایک کاغذ لے آؤ، ایک تحریر کے لیے کچھ لے آؤ، میں تمہیں لکھ دوں تاکہ تم بعد میں گمراہ نہ ہو جاؤ۔ ایک کاغذ کا ٹکڑا لے آؤ، میں تمہیں لکھ دوں، بلکہ یہ نہیں کہا لکھ دوں۔ اب مفسرین پریشان ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھتے نہیں تھے، تو فرماتے ہیں میں لکھ دوں، لن تضلوا بعدی، کہ تم میرے بعد نہ بہک سکو، تم راستی پر رہو اس لیے لکھ دوں۔ صحابہ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا۔ کسی نے کہا یہ کیسے، آپ تو لکھتے نہیں ہیں، آپ تو دنیا سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، یہ کیسے کہا دیا لکھ دوں؟ کسی نے کہا نہیں، محبت سے کہہ دیا۔ کسی نے کہا بیماری کا غلبہ ہے اس لیے زیادہ شوق آ گیا کہہ دیا ہے۔
یعنی خیال مختلف قسم کے پیدا ہونے لگ گئے کہ کیوں کہہ دیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے تو فرمایا یا رسول اللہ حسبنا کتاب اللہ، آپ فکر نہ ہمارا کیجئے، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. قرآن موجود ہے تو ہم بیکیں گے نہیں، ہم قرآن پڑھ کے ہدایت لے لیں گے. حسبنا کتاب اللہ، کافی ہے ہمارے لیے اللہ کی کتاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے، پھر دوبارہ نہیں کہا. اگرچہ میں اختلاف کی طرف تو نہیں جانا چاہتا، کچھ لوگوں نے اس سے نکالا کہ وہ حضرت علی کی خلافت لکھنے والے تھے، حضرت عمر نے لکھنے نہیں دیا. یہ ترجمہ کیا. کہتے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کتاب لاؤ، کاغذ لاؤ، میں لکھ دوں کہ کہیں بیک نہ جاؤ، غلط فیصلہ نہ کر لو. وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت لکھنے لگے تھے. حضرت فاروق اعظم نے کہہ دیا حسبنا کتاب اللہ، کافی ہے کتاب اللہ کی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود خبر تھی کہ کتاب کافی ہے. تو پھر بھی لکھوا دیا، پھر بھی اس لیے آپ خاموش ہو گئے، لکھنے نہیں دیا. یہ اعتراض آج تک ہمارے سروں پر ہے. آج تک بڑے بڑے مناظروں میں یہ بات دہرائی جاتی ہے کہ حضرت علی کرم کی خلافت لکھنے ہیں، حالانکہ کون جانتا ہے کیا لکھوانا. سوچئے آپ نے بتایا نہیں تھا. اور پھر اگر یہ ضروری تھا لکھوانا تو یہ تو جمعرات کا واقعہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے سوموار کو گئے، 5 دن بعد میں رہے ہیں تو بعد میں لکھوا دیتے. جب یہ لوگ چلے جاتے شام کو لکھوا دیتے، رات کو لکھوا دیتے، ازواج مطہرات کو لکھوا دیتے، گھر والوں کو لکھوا دیتے. یہ تو سب کچھ ممکن تھا. تو اگر نہیں لکھوایا تو پھر سوچئے بات کیا ہے. پھر یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہے. بڑا اعتراض ہے حضرت فاروق اعظم پر کہ آپ نے روک دیا لکھنے سے. حالانکہ بات انہوں نے بڑی سچی کہی تھی، بڑی سچی بات کہی تھی. اپنے ایمان کا اظہار کیا تھا پر کہا تھا نہیں ہوا، ایک نے نہیں کہا. اور آج تک یہ حدیث بخاری کی ہے، میں پڑھ رہا ہوں، ہماری کتابوں میں ہے، حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں حدیث کے. یہ حدیث موجود ہے، ہمیں تسلیم ہے، لیکن یہ معنی تسلیم نہیں ہے جو کیا جاتا ہے. اگر ہوتا تو آپ بعد میں لکھوا دیتے. نبی کوئی رب کا فرمان چھوڑ کے دنیا سے نہیں جاتے. آپ نے آخری دن کہہ دیا تھا کہ میں نے سب کچھ پہنچا دیا. لوگوں گواہ رہنا کہ میں نے سارا علم جو رب نے مجھے دیا تھا، جو رب نے مجھے حکم دیے تھے، میں نے پہنچا دیے ہیں. اور یہاں تک جب صحابہ 1,24,000 صحابہ نے باواز بلند کہا کہ آپ نے پہنچا دیا ہے، ہم گواہ ہیں، تو آپ نے سر اٹھا لیا تھا آسمان کی طرف اور آسمان کے حسب یا اللہ تو بھی گواہ رہے، تو بھی گواہ رہنا کہ میں نبوت مکمل کر کے جا رہا ہوں. نبوت کی کوئی چیز چھپا کے نبی چھپا کے نہیں لے جاتے. نبی کا کام بھی نہیں ہوتا، وہ مسلط کا شکار بھی نہیں ہوتے کہ اس وقت نہیں ہے تو چھپ جائے. نہیں ہے، بات اتنی نہیں ہے. کیا تھی بات یہ بھی معمہ ہے، لیکن مسلم شریف کی حدیث اگر ساتھ پڑھ لیجئے تو معنی صاف ہو جاتا ہے. مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اپنے باپ ابو بکر کو اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلا کے لا. دونوں کو بلانے کا حکم دیا کہ میں لکھ دوں تاکہ لوگ ان کی خلافت پہ شک نہ کریں. یہ جملہ ہے کہ لکھ دوں. آپ کہتے ہیں مجھے خوشی ہوئی، میں چلنے لگی تو کہا آ جاؤ واپس آ. واپس آ فرمایا اللہ تعالیٰ اور قوم کے مسلمان کسی اور پر راضی نہیں ہوں گے تو لکھنے کی ضرورت کیا ہے. فرمایا اللہ اور لوگ مسلمان کسی اور پہ راضی نہیں ہوں گے، یہی فیصلہ ان کا بھی ہوگا، اس لیے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر تو لکھنا تھا تو یہی لکھنا تھا.
جو آپ نے نہیں لکھا، کیوں کہ انہیں خبر تھی کہ اللہ کا فیصلہ یہی ہے، یہی ہونا ہے فیصلہ۔ تو اس پر میں اس لیے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں کہ لوگوں کے ہاں بہت جلد زبانیں دراز ہو جاتی ہیں صحابہ کرام پہ حملہ کرنے کے لیے۔ حضرت فاروق اعظم پر اتنے حملے ہوئے کہ تاریخ حیران ہے کہ کتنے حملے، کہ یہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا، کہ انہوں نے کاغذ نہیں لائے، یہ بہانہ کر لیا۔ لیکن میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس سے صاحب کتاب لاؤ، کاغذ لاؤ، ایتونی بے کتاب، یہ جملہ ہے، میرے پاس تم سب ایک کاغذ لاؤ۔ حکم تو سب کو ہے، سب کو حکم ہے، حضرت عمر کو تو اکیلے حکم ہی نہیں، سب کو حکم تھا، اور سب میں حضرت علی بھی شامل تھے، وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے۔ تو اگر حکم تھا تو انہوں نے اگر انکار بھی کیا تو دوسرا پورا کرتا، کیا کہ نبی کا حکم ایک انکار کرے تو باقی سارے انکار کر دیں؟ یہ کیسے؟ بلکہ مجھ سے پوچھیے اگر تو میں کہتا ہوں یہ حکم حضرت عمر کو تھا ہی۔ آپ کسی کے گھر جائیں، آپ کہیں مجھے یہ وصیت یا یہ کاغذ لکھ دو، تو وہ کہے گا گھر سے جا کے کاغذ لاؤ۔ اگر وہ کہے گا میرے پاس کاغذ لاؤ تو کس کو حکم دے گا؟ اپنے گھر والوں کو کاغذ لاؤ۔ حضرت عمر تو باہر سے آئے ہوئے، وہ تو اس گھر کے رہنے والے ہی نہیں تھے۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا میرے پاس کتاب لاؤ، اگر کہتے گلاس پانی کا لاؤ تو کیا حضرت عمر کو حکم ہو؟ گھر والوں کو حکم تھا لائے، اور گھر والے اس وقت مردوں میں حضرت علی کرم اللہ کریم تھے۔ تو میرے نزدیک اگر یہ حکم تھا تو صرف حضرت علی کو، اور اگر نہیں کہتے ہیں حضرت عمر پہ الزام لگاتے ہو تو یہی الزام حضرت علی پہ بھی لگاؤ کہ مانا تو انہوں نے بھی، لے کے تو وہ بھی نہیں آئے، وہ بھی تو بیٹھے ہی رہے، لے کے تو کوئی نہیں آیا۔ معلوم ہوتا ہے ان کے ہاں اختلاف نہیں تھا، ان کے ہاں کوئی پریشانی نہیں تھی، رسول اللہ کا حکم وہ سمجھ رہے تھے۔ یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں، ہماری کج رویاں ہیں، ہمارے دماغ کے فطور ہیں جنہوں نے صحابہ کے درمیان منافرت پیدا کی۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ جو ہم نے یہ کچھ پیدا کر دیا۔ بہرحال اس حدیث پر بڑی بحثیں ہیں، المحدثین نے بھی بڑی بڑی لمبی بحثیں کی، ہم نے بھی پڑھی۔ بات جو کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا سے جانا سب نے ہے، ایک نے نہیں رہنا ہے، یہ قانون ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آنے والا جو سانس لیتا ہے اسے جانا، ہر ایک کا سانس بند ہونا ہے۔ تو سوچئے یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لوگوں کے لیے، فرمایا لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب ہمارا وقت مقرر آتا ہے تو نہ وہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا، وہ لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، یہ فیصلہ ہے قدرت کا۔ تو کہا کہ یہ جو لمحات دیے ہیں تمہیں حفاظت کی دی ہے، تو اپنے آخری لمحات سے پہلے سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی کیوں تھی، یہ کبھی کبھی فیصلہ کر لو۔ اور کتنی خوش قسمت کا یہ امت ہے، دیکھیے آدمی کوئی بات مانتا ہے نا تو وہ زندگی مانتا ہے، آخری سانس نکلنے لگے تو مانے تو کوئی نہیں مانتا، کوئی نہیں مانتا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے پاس فرشتہ آیا تھا، کہا یا رسول اللہ آپ اس وقت دنیا سے جا رہے تھے، آخری لمحات تھے، فرمایا میرے پاس فرشتہ آیا، یہ بتایا لوگوں کو، یعنی آیا ہے تو بتایا ہے اگرچہ حالت ایسی خراب تھی۔ فرمایا میرے پاس فرشتہ آیا ہے، اس نے کہا ہے کہ اللہ سلام کہتا ہے، اللہ آپ کے انتظار میں ہے کہ آپ تشریف لے آئے، آپ نے اپنا مشن پورا کر دیا، جو کام آپ کو دیا تھا لوگ صدیوں میں نہ کر سکے آپ 63 سالوں میں کر گئے۔
23 سال ہیں تبلیغ کے، صرف 22 سال 10 مہینے کو دے وہ کام کر دیے جو صدیوں میں نہیں ہوئے۔ قومیں صدیوں میں وہ کام نہیں کر سکتی۔ ایک وجود نکلا مکہ مکرمہ سے، 40 سال تک اپنی شخصیت منوائی کہ مجھے دیکھتے جاؤ میں کیا کر رہا ہوں، دکھایا اپنے آپ کو، چل پھر کے دکھایا، بول کے دکھایا، وعدہ کر کے دکھایا، ہمدردی کر کے دکھایا، اپنی وجود کی ثابت کرنے کی پوری مدت میں ایک ایک لمحہ لوگوں کے دماغ پہ نقش کر دیا۔ اور جب اعلان ہوا تو پریشانی تو بہت ہو، یہ انسان کی فطرت ہے کہ ماننے میں بڑا سوچ سمجھ کے مانتا ہے، اور بعض اوقات عقل بھی فریب دے دیتی ہے کہ مانتا نہیں، لیکن جس کے اندر روشنی تباہ ہو گئی ہے اللہ کے حکم کے مطابق، جس کے اندر نور پہلے سے ہوتا ہے وہ تحمل نہیں کرتا، زبان سے نکلا تو تسلیم کر دیا۔ حضرت ابو جہل نے یہی کیا کرتے کہتے میں بات تھا دنیا میں لکھا کے تمہارے دوست نے دعویٰ نبوت کر کہ میں فوراً دوڑا ہوا واپس آیا واپس آ کے رسول اللہ کے سامنے سیدھے آئے، یا رسول اللہ آپ نے اعلان کیا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے اعلان کیا ہے۔ یا رسول اللہ پھر سوچ لیجئے کہ میں ایمان لے آیا، میں ایمان لے آیا۔ سب سے اول من اسلم، سب سے پہلے اسلام لے، فطرت تھی۔ کچھ لوگ جذبات میں ہوتے ہیں، سوچ کے ہوئے۔ حضرت فاروق اعظم 5 سال بعد مسلمان ہوئے، اعلان نبوت کے 5 سال بعد مسلمان ہوئے، 5 سال مخالفت کرتے رہے، لیکن جب آئے تو پھر دل و جان سے آئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا، آ جاؤ۔ دروازے پہ آ گئے تھے، واقعہ نہیں بیان کرنا چاہتا، تلوار ننگی لے کے دروازے پہ آ گئے تھے، دروازہ کھٹکھٹا دیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر بیٹھے تھے اور چند صحابہ، صرف 39 مسلمان ہوئے تھے 5 سالوں میں۔ رفتار کیا تھی سوچئے، کتنے کم اسلام لا رہے تھے، کیونکہ ایک بڑا مشکل تھا اسلام لانا۔ یہی جب مدینے والوں نے کہا تھا وہاں آ جائیں تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چچا مسلمان نہیں تھے، لیکن پیار تو تھا آپ سے، کہنے لگے تمہیں خبر ہے کیا کر رہے ہو تم مدینے والوں؟ کہا کیا؟ فرمایا ان کو دعوت دینا معمولی بات نہیں ہے، دونوں جہانوں سے جنگ لڑنی ہے، بہت بڑا حملہ ہوگا تم پر، بہت بڑے مخالفت ہوگی، سوچ لو صبر سے برداشت کر سکو گے؟ یہ بات تو نظر آ رہی تھی، اس لیے لوگ آہستہ آہستہ مسلمان ہو رہے تھے، اور حضرت صدیق اکبر ساتھ شامل تھے اسلام لانے والوں۔ یہ عشرہ مبشرہ جو 10 آدمی جن کو جنت کی بشارت ملی، ان میں 6 حضرت ابو بکر کے کہنے پہ مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خود حضرت ابو بکر کی وجہ سے مسلمان ہوئے، وہ لے کے آئے تھے، میں حضور یہ میرا ساتھی ہے، اس کو بھی اسلام لاتے رہے۔ حضرت بلال ہوں، حضرت عمار ہوں، کیا کیا لوگ، یہ تو 6 وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، اور باقی کتنے تھے اس کی تعداد ہی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ تصور ہوتا ہے، آگے آگے چلنے کا تصور زندگی کا بنتا ہے۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اپنا 40 سال زندگی کے دکھا چکے تھے، جس نے دیکھ لیے تھے وہ انکار نہیں کر سکا، اور جو دور دور سے دیکھتا رہا تو وہ انکار بھی کرتا رہا، اور آہستہ آہستہ مسلمان ہوتا چلا گیا، دامن میں آتے چلے گئے۔ لیکن پہلے تو خبر نہیں تھی کہ یہ نبی ہو جائیں گے، پہلے تو یہ خبر نہیں تھی، لوگ جانتے نہیں تھے۔ حضرت عبد المطلب کو تو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ نبوت کا دعویٰ ہو جائے گا۔ تو جی
اندر سے جانتے ہوں یا جانتے ہوں، ظاہری طور پہ تو اندازہ نہیں تھا، یہ میں جانتا ہوں کہ انہیں اندر سے ایک نور ان کے اندر پھوٹ رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے، انہوں نے دعا بھی یہی مانگی تھی، کعبہ پہ کھڑے ہو کے دعا یہی مانگی تھی کہ یا اللہ وہ جو وعدہ اپنے نور کا کیا تھا وہ دے دے۔ ان کا وعدہ بھی یہی تھا، اسی وعدے سے آگے جا رہے تھے اور سمجھ بھی تھے۔ میں نے شاید پچھلے جمعے یا اس سے پچھلے جمعے کہا تھا کہ حضرت عبد المطلب سردار مکہ تھے، حتیم میں ان کی مجلس لگتی تھی، تخت لگتا تھا، لوگ فیصلے کروانے آتے تھے، پورا علاقہ آتا تھا، ججمنٹ ہوتی تھی، فیصلے ہوتے تھے، لڑائی جھگڑے کے لین دین کے فیصلے ہوتے تھے، تو آپ حتیم میں بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے۔ اوپر چھت بنتی تھی، اوپر بیٹھتے تھے، لوگ نیچے بیٹھے ہوتے تھے۔ تو ابھی آپ بیٹھے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لے آئے، 2-2.5 سال کے تھے، بہت چھوٹی عمر تھی، آئے ہوئے تھے، حضرت حلیمہ کے پاس سے آ گئے، آ کر وہ سیڑھی چڑھنے لگے جس سے چڑھ کے حضرت عبد المطلب چھت پہ جاتے تھے، تخت پہ بیٹھتے تھے، تو ابو جہل نے پیچھے سے پاؤں پکڑ لیا۔ دیکھیے دشمن جو ہوتا ہے وہ پہلے سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم نے بعد میں دشمنی کرنی ہے، ابھی سے شروع کرو۔ پاؤں پکڑ لیا کہ بیٹا یہ تخت سردار مکہ کا ہے، بچے نہیں چڑھتے، بچے نہیں جاتے۔ حضرت عبد المطلب اوپر سے ایک دم دوڑ کے آئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں اٹھا لیا، فرمایا ابو الحکم اسے اوپر آنے سے نہ روکو، تمہیں خبر نہیں ہے یہ تخت ہمیں اسی کے صدقے سے ملا ہے، یہ سب کچھ عزت ہماری خاندان کی عزت انہی کی وجہ سے ہے، ورنہ ہم بھی بدوی خاندان تھے، قریش بدوی خاندان تھا، صحراؤں میں رہنے والا خاندان تھا۔ فرمایا ہماری عزت و احترام انہی کی وجہ سے۔ تو جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک ذمہ داری قدرت دیتی ہے کہ جس پر نہیں ہے اس پر سایہ رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا ہے دادا نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم ہکذا فی الجنہ، میں اور یتیم کو پالنے والا یوں جنت میں ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی عظمت تھی، اتنی عظمت تھی۔ تو پال کے جوان کرتے ہیں اور زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ یہی ضرورت ہوتی ہے ماں باپ کی، یہی ضرورت ہوتی ہے رشتہ داروں کی، لیکن جو لوگ جانتے ہیں، تصور رکھتے ہیں، وہی کامیاب ہوا کرتے ہیں، ورنہ ناکامی ہی ناکامی ہوتی ہے۔ تو بات جو میں نے شروع کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا یہ بات ثابت کر گیا تھا کہ جو کچھ دنیا کی ضرورت ہے اس کی کفالت ایک رسول کے ذمہ ہے، جو کچھ بھی ہے، بیٹھ جاؤ، ان کی کفالت ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے۔ اس پر آپ نے اصرار بھی کیا۔ دیکھیے ایک بات بڑی بات کا آرام سے بیٹھو بھائی، ایک بات سمجھیے، ایک ضرورت آپ کی ہوتی ہے کسی کام کی تو کوئی اس کا ماہر ڈھونڈتے ہیں کہ وہ آپ کا کام کرے، دوسری ضرورت آ جاتی ہے تو دوسرا ڈھونڈتے ہیں کہ وہ کام کرے۔ ایک کام کرنے والا دوسرا کام عموماً نہیں کرتا، ہر ایک کی ضرورت ہوتی ہے۔ رہنمائی بھی لینی ہو، معاشی رہنمائی لینی ہو تو معاشیات کے ماہرین کے پاس جایا جاتا ہے، تجارتی رہنمائی لینی ہو تو تجارت کے رہنماؤں کے پاس جایا جاتا ہے۔ اسی طرح رزق پیدا کرنے کی، زراعت کی رہنمائی لینی ہے تو زراعت کے ماہرین کے پاس جایا جاتا ہے۔ دنیا میں اصول یہ ہے کہ ماہرین ہوتے ہیں مختلف، بٹا ہوا ہوتا ہے، انسانی زندگی بٹی ہوئی ہے، ایک نہیں تو دوسرا اس کے سامنے ہوتا ہے، لیکن قدرت کا فیصلہ یہ ہے کہ اب تمہیں جو کچھ لینا ہے وہ ایک سے لینا ہے۔
دوسری طرف نہیں دیکھنا، کسی طرف بھی نہیں دیکھنا ہے، کتنا نیک ہو، نیکی ہو پسند کرو، لیکن رہنمائی اپنے رسول سے لو۔ یہ بات نہیں ہو۔ دیکھیے ہم لوگوں کے بزرگوں کی بےعزتی نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا جاء قریب قوم فقربوہ، جب کسی قوم کا کوئی بزرگ آ جائے تو عزت کیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ کوئی بڑا آ جائے کسی قوم کا تو عزت کیا کرو، اکرام کہا۔ عربی کا طالب علم جانتا ہے اکرام ظاہر داری ہوتی ہے کہ بٹھاؤ، عزت کرو، رہنے دو، لیکن تعظیم نہیں کہا کرو، دل سے بڑا نہیں سمجھو، اس کو بڑے کی طرح ڈیل کرو، اس کو بڑے کی طرح اس کے ساتھ سلوک کرو، اکرے منہ ہو، تکریم کرو اس کی، کہ اسے احساس ہو کہ میری عزت کی جا رہی ہے۔ لیکن اصل عزت وہی ہے جو دل سے کی جائے اور ایمان سے کی جائے، وہ کسی اور کی نہیں ہوتی ہے، وہ کسی اور کی ممکن ہی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے، کسی اور کی طرف نہیں جا۔ آپ نے کہا کہ ایک آیت قرآن پاک نے کہہ دیا کہ یاد رکھو تمہیں پیدا میں نے کیا ہے، اس لیے میری عبادت کرو، یہی کہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی مقصد ہے جو پیدا کرنا ہے۔ اب عبادت کیسے کرنی ہے؟ ایک دریا میں کھڑا ہو کے عبادت کر رہا ہے، ایک فضاؤں میں گھوم کے عبادت کر رہا ہے، ایک زندگی کے کسی حصے سے کر رہا ہے۔ دنیا کے ہر قوم کو کسی نہ کسی شکل میں کر رہی ہے۔ فرمایا قبول ہمیں وہ ہے جو میرا رسول کرتا ہے۔ تمہیں معیار دے دیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو ایک رسول سامنے رکھو، اور ان جو وہ کرتے ہیں وہی عبادت ہے، وہی اللہ کو پیار ہے۔ فرمایا یاد رکھو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو کہہ دیجئے میرے پیچھے چلو۔ یہی قانون ہے، یہی قانون ہے کہ رب سے پیار ہے تو اطاعت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیچھے چلنا ہے، اور اس کے پیچھے چلنے کے بغیر کوئی اطاعت ہو نہیں سکتی۔ یحببکم اللہ، بلکہ کہہ دیا کہ تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو نا، تم ہی کرنا چاہتے ہو نا، پتہ نہیں اللہ کرے یا نہ کرے، تم خواہش رکھتے ہو پیار۔ فرمایا میرے رسول کی پیروی کرو، اللہ تم سے پیار کرے گا، اللہ تم سے پیار کرے گا، کیونکہ اطاعت رسول ہی سے پیار ملتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ حکم دے دیا، کسی اور کی طرف نہیں جانا، کسی اور کی طرف۔ صحابہ کرام جانے سے انکاری ہو گئے تھے، حتیٰ کہ صحابہ کے بارے میں جہاں تک حدیثیں ملتی ہیں کہ ایک صحابی بیٹھے تھے، کوئی حدیث بیان کر رہے تھے، تو ایک دوسرا کہنے لگا یہ بات فلاں بزرگ نے بھی کہی تھی جو پرانے دور میں تھا، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہی ہو۔ تو وہ صحابی ناراض ہو گئے۔ فرمایا میں رسول اللہ کی بات بتاتا ہوں تو پچھلوں کا حوالہ دیتا ہوں، تم پچھلوں کا حوالہ دیتے۔ یاد رکھو ہمیں کوئی حوالہ درکار نہیں ہے، ہمیں صرف رسول اللہ درکار ہے، جو وہ کہتے ہیں بس کافی ہے۔ یہ جو وہ کہتے ہیں وہ کر لو، کسی اور نے کیا ہو یا نہ کیا، کسی کا مثال ہو یا نہ ہو، یہی بات آپ نے بتائی تھی۔ اس میں نکال دو ذرا باہر۔ ایک بات میں نے حدیث شاید آپ کے سامنے پہلے بھی پڑھی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں تورات پڑھ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے کہا کیا پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے کہا جی حضور تورات پڑھ رہا ہوں۔ فخر سے کہتے ہیں نا، آپ جائیں کسی کے پاس اور وہ قرآن پڑھ رہا ہو تو خوشی سے نہیں کہے گا قرآن پڑھ رہا ہوں، عزت سے نہیں کہے گا،
وہ بھی کہنے کہ تورات پڑھ رہا ہوں، بڑی عزت سے کہا کہ تورات پڑھ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے، یہ بھی تو اللہ کی کتاب ہے۔ کہتے میں حیران ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، کہتے میں پریشان ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ تورات ہے، اللہ کی کتاب ہے، آپ ناراض ہو گئے۔ فرمایا اے عمر یاد رکھو، کس کو بتا رہے ہیں؟ حضرت عمر کو، یہ عام آدمی کو نہیں بتا رہے، جو دین جانتے ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ اے میرے فاروق یاد رکھو، لو کان موسیٰ حیا ما وسع لہ الا ان یتبعنی۔ فرمایا اے فاروق اعظم، اگر یہ تورات لانے والے موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی آج تورات پہ عمل نہ کرتے، میرے پیچھے چلتے۔ ما وسع لہ، جملہ کیا ہے عربی کا، انہیں کوئی اور راہ ملتی نہیں سوائے اس کے کہ میری پیروی کریں، میرے پیچھے چلنا ہے، یہ قانون دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج نہیں چلنا ہے، صحابہ کو نہیں کہہ رہے، قیامت تک جو آئے گا اسے چلنا ہے کہ وہ ساری کی ساری امت ایک حکم میں شامل ہے۔ یہاں تک کہہ دیا کہ یاد رکھو نیک اور اجر اسی کو ملتا ہے جو میری اطاعت کرتا ہے، وہ میری اطاعت کرتا ہے۔ بخاری کی حدیث بڑی واضح ہے، امام بخاری کہتے ہیں حضور نے فرمایا من، اور دیکھیے حدیث کے لفظ پر غور کیجئے، آپ نے کہا میری کرے، اپنا نام لے کے کہا تاکہ شک ہی نہ کوئی ہو۔ فرمایا من اطاع محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے تابع داری کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فقد اطاع اللہ، وہ یقین کرے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، وہ یقین رکھے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ وَمَنْ عَصَىٰ مُحَمَّدًا، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، فقد عصى اللہ، وہ یقین رکھے کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ کھل کے بتا دیا کہ میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، میری نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ اور آخر پہ کہہ دیا محمد فرق بین الناس، لوگوں یاد رکھو لوگوں کی تقسیم میرے نام پر ہوگی، جو میرا ہے وہ اللہ کا ہے، جو میرا نہیں ہے وہ اللہ کا بھی نہیں۔ بڑا واضح کرتا، فرق میں ہوں دنیا کا، جب بھی کسی کو اپنا بنانا ہے یا غیر بنانا ہے تو فرمایا درمیان میں میرا نام رکھو، جو میرا ہے وہ تمہارا ہے، جو میرا نہیں ہے وہ تمہارا بھی نہیں۔ یہ بات سمجھا دی ہمیشہ کے لیے کہ زندگی جتنی چاہے گزر جائے رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ رہنا ہے۔ اور قرآن نے کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں رسول اللہ کی زندگی نمونہ ہے تمہاری۔ یہ نہیں کہا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں دیکھ کے نماز پڑھ لو، فرمایا ان کی پوری زندگی نمونہ۔ بلکہ میرا تو ایمان یہ ہے، میں بڑے واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ 23 سال علماء کہتے ہیں کہ 22 سال 10 مہینے اعلان ہے نبوت کا، وہی اتری ہے، اور یہ زندگی نبوت کی زندگی ہے، اس لیے اس کی اطاعت لازمی ہے۔ میرے نزدیک وہ پیدائش سے ہی واجب الاتباع ہے، وہ جب سے آئے ہیں وہ نبی آئے ہیں، وہ نبوت لے کے آئے ہیں، بلکہ وہ تو آئے بھی نہیں تھے تو نبی تھے، وہ تو پہلے بھی نبی تھے۔ یہی پوچھا تھا حضرت جابر رضی اللہ عنہ، آئے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ بیٹھے تھے، فرمایا یا رسول اللہ ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے، پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں حضرت جابر بہت پیار کرنے والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے۔ حدیث یہ جو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اس کی حدیث بھی انہوں نے بیان کی، وہی راوی ہے۔ کہتے ہیں میں ساتھ آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ابو جہل نے بلایا تھا تو گھر سے جب نکلے تھے تو میں ساتھ فرمایا میں ساتھ تھا، اور آپ نے قمیض پہنی ہوئی تھی، بازو کھلے تھے اور لمبا تھے بازو،
بازو لٹک رہے تھے، آپ نے انگلی یوں اٹھائی تھی تو بازو لٹک رہے تھے، میں قمیض کے بازو کے اندر سے رسول اللہ کی انگلی کا اشارہ دیکھ رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فرمایا میں انگلی سے دیکھ رہا تھا اور میں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا۔ یہ اتنا پیار تھا۔ آئے ایک دم، یا رسول اللہ ایک سوال دل میں آ رہا ہے بار بار، اگر اجازت دے تو کر لوں۔ فرمایا پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ میں نے تو کبھی انکار ہی نہیں کیا، میں تو کہتا ہوں دنیا کی بات پوچھو، آخرت کی بات پوچھو، جو ہو گئی ہے وہ پوچھو، جو ہونے والی ہے وہ پوچھو، جب جو چاہے پوچھو، پوچھے چلے جاؤ۔ آئے روح ما وجبت لکن نبوہ، یہ بات بتا دیے کہ اب آپ نبی کب سے ہیں۔ وجبت، کب سے لازم ہوئی تھی آپ کی نبوت، کب سے لازمی طور پہ آپ نبی ہو گئے تھے۔ فرمایا اے جابر کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا ابھی جسم بھی تیار نہیں ہوا۔ آدم علیہ السلام بین الماء والطین، پانی اور مٹی میں تھے، ابھی مٹی گوندی جا رہی تھی، میں نبی تھا۔ سوچئے کس طرح واضح کر دیا کہ میری زندگی ساری کی ساری اتباع کے لیے ہے، تمہارے لیے اتباع کے لیے ہے، اور یہ نہیں کہ میں حدیث میں حکم دوں، نہیں، مجھے جو کرتا دیکھو وہ بھی دیکھ لو کہ میرا حکم ہے۔ حدیث ہوتی تین طرح کی ہے، میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا۔ ایک حدیث ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں، اسے حدیث قولی کہتے ہیں۔ قول ہوتا ہے رسول اللہ، زبان ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ کوئی لفظ بدل نہ جائے۔ جو زبان رسالت سے نکلا ہے وہی ادا ہونا چاہیے، ورنہ بہت بڑا خطرہ ایمان ہے۔ اس لیے بڑے بڑے محتاط علماء کرام حدیث بیان کرتے ہیں تو اخیر پہ کہتے ہیں ما قالا کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہی حدیث پڑھ رہا ہوں جو رسول اللہ نے کہی تھی، اور اسی طرح پڑھ رہا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، کہ اگر غلطی بھی ہو جائے تو معافی ہو جائے۔ وہ معافی کے لیے خاصگار ہوتے ہیں، ایک ایک لفظ پہ احتیاط کرتے ہیں، یہی بحثیں ہوتی ہیں زندگی۔ تو یہ قولی حدیث ہے جو واجب الاتباع ہے۔ ایک حدیث فعلی ہے کہ آپ نے جو کر دیا، کسی نے دیکھ لیا وہ کرے۔ لوگوں نے پوچھا نماز کیسے پڑھنی ہے، تو آپ نے نہیں بتایا کہ یوں پڑھو، یوں رکوع کرو، یوں سجدہ کرو، یوں اقامت کرو، نہیں بتایا۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میں پڑھنے لگا ہوں، مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ لو، ویسے پڑھ لو، یعنی مجھے پڑھتے دیکھو۔ یہ حدیث فعلی ہے، جو میں عمل کر رہا ہوں۔ صحابہ نے جب حج پہ گئے نا تو کئی مکہ کے رہنے والے صحابی تھے، کئی دفعہ حج کر چکے تھے، جاہلی دور میں بھی حج ہوتا تھا، حج تو کیے ہوئے تھے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کیے ہوئے تھے، پہلے 2 حج کی فرضیت سے پہلے بھی کیے ہوئے تھے آپ، عمرے کئی کیے ہوئے تھے کیونکہ وہاں رواج تھا۔ تو صحابہ جب مکہ پہنچ گئے نا، کہنے لگے یا رسول اللہ اب کیا کریں؟ وہ کہہ سکتے تھے ہم کرتے رہیں، یہ حضرت ابراہیم کی یادگار ہے، کرتے رہیں۔ تو صحابہ نے حیرت سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کیسے کرنا ہے؟ جانتے تھے وہ حج، لیکن وہ سمجھتے تھے جو جانتے تھے وہ معتبر نہیں ہے، اب جو دیکھیں گے وہ معتبر ہے۔ فرمایا کیسے کرنا ہے؟ خذو منی مناسککم، جو کچھ کرنا ہے وہ مجھ سے لو، حج کے جو طریقے ہیں وہ مجھ سے لو، مجھے دیکھو میں کہاں ٹھہرتا ہوں، کہاں تیز چلتا ہوں۔ یہ صفا مروہ کے درمیان تیز ہو جاتے ہیں نا، کیوں ہو جاتے ہیں؟ حکم تو نہیں دیا تھا، خود چلتے ہوئے تیز ہو گئے، تیز ہو گئے تو صحابہ نے دیکھا یہاں تیز ہونا، یہاں بھاگنا۔ پوچھ ضرور لیا کہ یا رسول اللہ آپ تیز کیوں ہو گئے تھے؟ پوچھ ضرور لیا،
کہ یہ سمجھ یہی چل رہے تھے صفا مروہ میں، ایک دم تیز ہو گئے، دوڑ پڑے۔ تو کیا ہو گیا یا رسول اللہ تیز کیوں ہو گئے تھے؟ فرمایا میری دادی بھی تیز ہو گئی تھی، حضرت حاجرہ بھی یہاں تیز ہو کے چلی تھی، میں چلا گیا۔ اور پھر وجہ بتائی کہ یہ جگہ اس زمانے میں نیچی بڑی تھی، صفا مروہ پہاڑیاں اونچی تھی، ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی پہ جاتے تھے تو راستے میں نیچی جگہ آ جاتی تھی، بہت نیچے چلے جاتے تھے، آگے جاتے تھے، اور کعبہ سامنے تھا اور وہاں بچہ لٹایا ہوا تھا حجر اسود کے پاس، لٹایا ہوا تھا بچہ۔ تو ماں کی نظر بچے پر تھی، دوڑ ادھر رہی تھی، دیکھ بچے کو رہی تھی۔ یہاں جب آتی تھی تو بچہ نظر نہیں آتا تھا تو ماں کی مامتا تڑپ اٹھتی تھی کہ بچہ نظروں سے غائب ہے، تیز ہو کے آگے گزر جاتی تھی۔ یہ ماں کی مامتا کا اظہار تھا کہ جلدی بچہ میرے سامنے آ جائے۔ فرمایا وہ تو ضرورت تھی، ہم ان کی محبت سے چلتے ہیں، ان کی تو ضرورت تھی کہ وہ گئی تھی، لیکن ہم ان کی محبت میں تیز چلتے ہیں۔ نشان لگے ہوئے ہیں نا، بین الاخضر ہے، 2 نشان لگے ہوئے ہیں کہ یہاں آتے تیز ہو جاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے تیز ہو گئے۔ صحابہ نے کہا حضور تیز، فرمایا تیز ہو جاؤ۔ پوچھا یا رسول اللہ 7 پھیرے دینے ہیں، یہ 3 تیز کیوں ہو گئے؟ 3 تیز کیا؟ فرمایا ہم آئے ہیں باہر سے حج کرنے کے لیے، ہم آئے ہیں، مکے والے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم نے اجازت لے لی ہے، اب عمرہ ادا کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے مسلمان کمزور ہے، ذرا جوش سے چلو۔ وہ تو دکھانا تھا ان کو، کچھ کافر کھڑے تھے باہر، دکھانا تھا تیز ہو گئے۔ آج مسلمان کس کو دکھا رہے ہیں؟ آج تو کسی کو دکھانا نہیں ہے، رسول اللہ کی سنت پوری کرنی ہے۔ آج ان کا کہے پر عمل کرنا ہے کہ جو عمل کر دیا خواہ اس وقت ضرورت تھی، آج ضرورت ہو نہ ہو، لیکن سنت وہی ہے جو آپ نے کر دیا۔ یہی عمل بتایا کہ جو کچھ فرمایا تمہارے لیے میرا رسول پورا کا پورا رسول نمونہ ہے، فی رسول اللہ، قرآن کے لفظ ہیں، رسول اللہ کے وجود میں نمونہ ہے تمہارے لیے۔ کس کے لیے نمونہ ہے؟ قرآن نے 3 حصے بتائے۔ من کان یرجو اللہ، جو اللہ کی تلاش کرتا پھر رہا ہے اس کے لیے بھی نمونہ میرا رسول ہے۔ رب کی تلاش بھی میرے رسول کی طرح کرو، بھاگو نہیں رب کی طرف۔ کہتے ہیں کچھ صوفیہ جب بگڑتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں یہ رب ہی مقصود ہے، رب ہی مقصود ہے، رب کی طرف جانا ہے۔ میرے دوستو، رب کی طرف جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، سارے راستے مدینے سے ہو کے گزرتے ہیں۔ جانا ہے تو ادھر ہی جانا ہے۔ یہی کہا من کان یرجو اللہ، نمونہ ہے میرا رسول جو اللہ کی تلاش کرتا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے تو پھر بھی میرا رسول۔ والیوم الآخرہ، اور جو آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے کہ کل قیامت میں بخشا جاؤں، آخرت کا دن اچھا گزر جائے، اس کے لیے بھی میرا رسول ہی نمونہ۔ وذکر اللہ کثیرا، اور جو بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی میرا رسول ہی نمونہ ہے۔ جہاں انہوں نے اللہ اللہ کیا ہے تم بھی کر لو، جیسے وہ کرتے تھے ویسے کر لو، جس طرح ان کے ذکر ہوتا تھا۔ یہی ہے تسبیح و تراویح کیا ہے؟ تمام صوفیہ کرام کا اجتماع ہے کہ وہ وظیفہ سب سے معتبر وظیفہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا۔ کتنے وظیفے بنا دو، بنائے ہیں لوگوں نے، دعائیں مانگی ہیں اللہ سے، لیکن دعائیں بھی وہی معتبر ہیں، وہی لفظ معتبر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہیں۔ سب کچھ میرے دوستو ہمارا تو کار، سب کچھ ہمارا آسرا جو ہے محمد مصطفیٰ پر، انہی پر ہمارا آسرا ہے، سارا کچھ ان سے لینا ہے۔
وہی آج کا سہارا ہیں، وہی قیامت کا سہارا ہیں، وہی پل صراط پہ سہارا ہیں، وہی حوض کوثر پہ سہارا ہیں، وہی میزان پہ سہارا ہیں۔ تلاش کرو عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سہاروں کی تلاش کرو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سہاروں کی وجہ سے زندہ رہیں، ان سہاروں سے زندگی گزارتے رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا